नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। वीडियोस दिखाऊंगा जो मुख्तलिफ अंदाज में इस वक्त वायरल हो रही हैं। बीजेपी एमएलए बर्थडे मनाता है, लोगों को जमा करता है, मगर कोई न्यूज़ नहीं। गुजरात में एक मेयर शामिल होता है एक मंदिर में अपने गुरु के सामने अपने पूरे हवारियों के साथ, कई लोग जमा होते हैं, कोई खबर नहीं, लेकिन मस्जिद में नमाज अदा की जाती है तो कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है। बिहार में खातून बेटे को लेकर के भागती है, कोई अस्पताल उसको दाखिले के लिए नहीं लेता। मोहम्मद सलीम जब नाम बताया जाता है तो किस तरह पकड़ करके मारा जाता है, वो वीडियो सामने आई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जिस पर तबसरा करना है, आपको दिखाना है। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में और मिशन में आप लोग शामिल होकर के नए अफराद जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनसे भी, जो हमारे दीगर अहबाब भी, उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम अपनी जानिब से 10-10 लोगों को नए नए सब्सक्राइबर्स बनाएँ, ताकि हक़, हकीकत, अच्छी बातें, सच्ची बातें और जो वाकई सीधी बातें हैं वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच सके। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले आपको इस वक्त एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो है, देखिए कि मीडिया ने जो नफ़रत फैला है उस नफ़रत को धीरे धीरे किस तरह से जो है करिए करिए बस्ती बस्ती में पहुंच रहा है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त नफ़रत का किस कदर बाज़ार गर्म है। मोहम्मद सलीम ये लड़का नाम बताता है, उससे आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाता है, फिर आपने टीवी नहीं देखा है कह करके इस गरीब मजदूर पर ठेले वाले जो है किस तरह से मार रहा है और गांव से जाने को बोल रहा है। इसकी दादागिरी आप देख सकते हैं। इन लोगों को लॉकडाउन के मौके पर हाथ में लकड़ी दे करके किसने बाहर भेजा है, ये सवाल करें। और आपके इलाके की कोई अगर ये वीडियो है तो फौरी वहाँ के मकामी पुलिस थाने में भेज करके इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा जाए। ये आप वीडियो यहाँ देख सकते हैं। में क्यों नहीं है? क्या नहीं पता तुझे? क्या नहीं पता? क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। बहन की चूत तेरी मोहम्मद की दे बहन चौध। रोज टीवी देख रहा, बहुत ठीक है, रोज टीवी देख रहा आगे दोबारा चल लेकर अंदर और बिना आईडी के मत आना। बिल्कुल मैं सब्जी बेची है तू। चल, तुमने तो बहन के लोग याद बचा दिया तुमने। चल बहन की चूत तेरी, दोबारा बगैर आईडी का दिक्कत देख लिया तू। चल हो जा अंदर। नाज़रीन आपने इस वीडियो को देखा। कोई मीडिया इस नफ़रत को जो फैला रहे उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट करने का कोई मीडिया आपको लगता है कि अपील कर रहा है इन लोगों को गिरफ़्तार करो? नहीं, उसको अपना जो काम करना था, समाज में जो नफ़रत फैलाना था, वो कर चुका है। अब ये दो तीन आदमी, 2-3 चैनल माफ़ी मांग लेने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? माफ़ी भी तो वो एक छोटी न्यूज़ की और इंसानी भूल कह करके, और इंसानी भूल कह करके इस वक्त इंसानों को, मुसलमानों की जो इनकी जाने जा रही हैं, किनको खून में लथपथ मार करके छोड़ा जा रहा है, उनके सिलसिले में आखिर कौन पूछेगा? क्या मीडिया को जो है कोई पूछने वाला नहीं है? ये सवाल तो उठाने पड़ेंगे। आइए नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कल जुमा के दिन लोगों ने लॉकडाउन तोड़ करके गुजरात के वडोदरा में पानी गेट एरिया में वहाँ पर नमाज पढ़ी, तो इन लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनकी तस्वीर ANI ने बहुत बड़े पैमाने पे कल वायरल किया। मुझे महसूस होता है कि ANI वाले को सिर्फ इस वक्त मस्जिद ही नज़र आ रहे हैं, तबलीगी जमात के अहबाब भी नज़र आ रहे हैं। उल्टी सीधी खबरें दे करके किसी के भी किसी भी केस को लेकर के तबलीगों उनसे जोड़ना, मस्जिदों के अंदर तक या अपने रिपोर्टरों को भेज करके वहाँ खबरें उठा करके डाल रहा है। तो नाज़रीन आपने इस तस्वीर को देखा, ANI को देखा कि किस तरह मस्जिदों के अंदर घुस करके ये जो है सारी चीज़ें सामने लाता है। इस वीडियो को देखिए, मैं इस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। ये भी गुजरात की है, सूरत की है, और सूरत की नीरव शाह जो कि डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने खुद इसको अपलोड किया है और वो जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने एक मजहबी प्रोग्राम में सूरत में शिरकत की,
لیکن ANI کو یہ جو بھیڑ یہاں اکٹھا ہوئی ہے ایک سوامی جی کے ایک مذہبی گیدرنگ میں، وہ نظر نہیں آیا۔ 11 افراد جو نماز پڑھے مسجد میں وہ نظر آیا اور اس کو بڑے پیمانے پہ شیئر کیا۔ یہاں خود ڈپٹی میئر ایک مندر میں ایک مذہبی پروگرام میں شریک ہوتا ہے، از بخود ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو کس طرح سے توڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ANI کی کیمرہ یہاں پہ کام نہیں کرتا۔ اب بتائیے کہ کیا یہ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ ان کو کون گرفتار کرے گا؟ ان کے خلاف کون کیس درج کرے گا؟ تو ناظرین، اس طرح کی اس وقت جو ہے یہ چیزیں پیش آتی جا رہی ہیں۔ آئیے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور چیزوں کی جانب لے چلتا ہوں۔ یہ آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس وقت کھانے کو کھانا نہیں ہے، راشن پانی نہیں ہے، گاؤں جانا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف سورت کا معاملہ نہیں ہے، پورے بھارت میں جتنے لوگ جہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو لگاتار یہ فون آتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ ہیں، UP کے علاقوں سے، جموں کے علاقوں سے، اور دلی کے علاقوں سے، کرناٹک کے علاقوں سے، حیدرآباد کے کو بھی چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے اگر ایام بڑھا بھی رہے، بڑھانا چاہیے۔ سوشل ڈسٹنس ضروری ہے، اس لیے کہ وائرس کی جو تعداد اس وقت بڑھتی کرے کہ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ان کو ان کے گاؤں تک پہنچانے کا جو ہے راستے بنا کر کے دے، تاکہ یہ لوگ اپنے گاؤں پہنچے، پھر وہاں رہے، اور پھر وہاں سے جو ہے سوشل ڈسٹنس یہ لوگ بنائے رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور ہم نے اس لاک ڈاؤن کو آگے بڑھا روٹی کمانے کے لیے، اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اچانک یہ جمگٹا کہیں غصے میں آ کر کے مشتعل ہو کر کے راستوں پر نکل آیا تو یہ بڑے مسائل پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اب یہ صورت میں پیش آئے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ دیگر ریاستوں میں بھی لوگ کہیں ایسا ہنگامہ خیزی نہ کھڑا کر دیں اور لوگ راستوں پر نکل نہ آوے، اپنے مطالبات کو لے کر کے احتجاجات پر نہ آ جاوے، تو پھر ایسے حالات میں جو سوشل ڈسٹنس جو کوشش کی جا رہی حکومت کی جانب سے وہ سب ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ یہ صورت سے آ رہی ہوئی خبریں ہیں، دیگر بھی کئی علاقوں میں ریاستوں میں اس وقت بھوکمری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کورونا سے مرے تو مرے، کم سے کم بھوک سے تو نہ مرے، اس وجہ سے کہیں لوگ سڑکوں پر نہ جائیں، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہ ساری اصل چیز تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ آئیے میں بہار کی ایک ماں کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو اس وقت اپنے بچے کو لے کر کے دوڑ لگا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو اس وقت بچہ ہے وہ اس وقت ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ کئی ہاسپٹلز میں گئی اپنے بیمار بچے کو لے کر کے، لیکن کوئی بھی ہاسپٹل اس کو ایڈمٹ کرنے سے منع کرتا رہا، اور پھر جو ہے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اس ماں کی اس رونے دھونے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بلکہ آخر میں سنا دوں گا، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ہسپتال والے کیوں اس کو ایڈمٹ نہیں کیا یہ سمجھ میں نہیں جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ خبر وہ تھی۔ دوسری خبر میں آپ کو ایک BJP MLA کے برتھ ڈے کی پارٹی کی کچھ تصاویر بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ پورا بھارت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈسٹنس مینٹین کرنے کے لیے پریشان ہے، اور ہمارے کچھ اخبارات کو بلکہ پورے کے پورے اخبارات کو یہ ساری چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ آج کل پورے کے پورے میڈیا کی کیمرے صرف تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے پڑے ہیں، یا مسجد کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مندر مٹھوں تک تو جاتے نہیں، جائیں گے تو ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مسلمان اتنے صبر آزما لوگ تو ہیں نہیں، وہاں جائیں گے اور کیمرہ فٹ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کریں گے تو پٹائی ہوگی وہاں پہ۔ وہ بہترین انداز میں جانتے ہیں، مٹھوں میں مندروں میں اگر اپنے کیمرے لے گئے اور وہاں کی چیزیں سامنے لائی گئی تو اب یہ دیکھیے کرناٹک کی MLA کی ایک MLA کی یہ تصویریں ہیں جو بڑے دھوم دھام سے اپنا یوم پیدائش منایا اور پھر سبھی کو بریانی بھی کھلائی ہے۔ یہ واقعہ کرناٹک کے گبی ٹاؤن علاقے کا ہے، جہاں جمعہ کے روز ٹمکور ضلع میں ترویکیرے کے BJP رکن اسمبلی مسلے جے رام اپنا 51واں سالگرہ کا جشن منانے کے لیے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے سینکڑوں بڑے اور بچوں کے درمیان بڑا سا کیک کاٹا اور وہاں پر بالکل بھیڑ جیسے ماحول کے درمیان کچھ لوگوں کو کھلایا بھی۔ بعد ازاں برتھ ڈے پارٹی میں آئے مہمانوں کو بریانی بھی کھلائی گئی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرناٹک میں اب تک تقریباً 200 لوگ کورونا انفیکشن کی شکار ہو گئے ہیں، اور جمعہ کے روز بھی تقریباً 10 افراد اس انفیکشن کی شکار پائے گئے۔ ریاست میں کئی لوگوں کی موت بھی واقع ہو چکی ہے، لیکن ایسے ماحول میں بھی سیاسی لیڈران اپنا برتھ ڈے دھوم دھام سے مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس پر ہمارا میڈیا جو نفرت پھیلا رہا تھا تبلیغیوں کو لے کر کے، ایک ایک تبلیغیوں کو مارنے تک اس نے نہیں چھوڑا۔ میڈیا اتنا پیچھا پڑا، اتنا بکواس کیا، اتنا نفرت پھیلا یہاں کا مقامی میڈیا، بالخصوص TV9 نے، سورنا نیوز نے، اور دیگر تمام کے تمام جتنے بھی یہاں کے مقامی کنڑا نیوز ہے، اب ان کو اس چیز کو لے کر کے ڈیبیٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے،
کیونکہ کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے اور جو لیڈر اس وقت برڈے بنا رہا ہے وہ بی جے پی کا ایم ایل اے ہے. ان سے کوئی سوال کرے اور پوچھے کہ بھائی اب تو نفرت پھیلاؤ آپ لوگ کہ یہ لوگ بھی کورونا وائرس پھیلا رہے ہیں, کیا ان لوگوں کو کورونا وائرس نہیں پھیلتا ہے؟ کیا یہ انسانوں میں شمار نہیں ہوتا ان لوگوں کا؟ کیا صرف جو ہے مسلمانوں کو ہی کورونا جو ہے وائرس لگتا ہے, ان لوگوں کو نہیں لگتا؟ یہ ساری چیزیں ان کو بھی پوچھنا چاہیے یہاں کے مقامی کنڑا میڈیا کو جو نفرت پھیلا رہے تھے. باقی ناظرین یہ دیکھیں اب جو ہے کورونا وائرس کو لے کر کے پاکستان کو بھی لے لیا سورنا نیوز نے. یہ دیکھیے کیا کیا اس میں دے رہا ہے. آپ لوگوں کو اگر کنڑا پڑھنا جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ کس طرح کی سرخیاں دے کر کے پاکستان کو اور ہندوستان کے درمیان کورونا وائرس کے درمیان بھی جو ہے لڑانے کی کوششوں میں ہے ہمارا میڈیا. ان کو پاکستان, 3 طلاق, مسلمان, تبلیغی جماعت, ٹوپی, جبہ, مدرسہ, ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزیں نظر ہی نہیں آتی ہیں. مسلمان نہیں ملا تو پاکستان کو پکڑ لیتے ہیں, پاکستان نہیں ملا تو مسلمان کو پکڑ لیتے ہیں, اور سارا ان کا دائرہ, خبروں کا دائرہ یہیں پہ گھومتا رہتا ہے. اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ان کو واقعی پیمنٹ بھی کی جاتی ہے کہ آپ کو صرف اتنا بولنا ہے. زمینی سطح پر بھوک مری سے کتنے لوگ مر رہے ہیں وہ نہیں دکھانا ہے. جاب کتنے جائیں گے, لاک ڈاؤن کے بعد کیا سچویشن پیدا ہوگی کرناٹک میں, کتنے آئی ٹی سیکٹرز بند ہو جائیں گے, کتنی بڑی بڑی جو ہے ریئل اسٹیٹ کے میدانوں میں کتنا وار ہوگا, کتنے, اس پر کوئی کسی قسم کی بحث نہیں چل رہی ہے. یا تو لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے, سیل ڈاؤن ہونے سے پہلے لوگوں کو ڈرا کر کے لوگوں کو بھگوا دیں گے گھر سے باہر کہ بھائی اور مزید 5 دن بڑھیں گے. اور دیکھا گیا تو کل آفیشیل ڈکلیریشن سے پہلے ہی خبروں میں شائع ہو جانا شروع کر دیا کہ سیل ڈاؤن ہونے والا ہے. سیل ڈاؤن یعنی کہ محلے اور بستی اور کالونی سے بھی آپ نہیں نکل سکتے, گھروں میں آپ کو تالا, گیٹ پہ تالا لگے گا. لیکن پتا چلا کہ کوئی آفیشیل ڈکلیئر نہیں ہوا, اور کل اچانک 2-3 چینلوں کے ذریعے سے یہ خبریں آنے شروع ہو گئی تو لوگوں کا ایک جمگھٹا باہر نکل گیا, بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور جب باہر آ کر کے دیکھا اور مور مارکیٹ میں 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر جو ہے لوگوں کی خریداری کے لیے قطاریں لگی ہوئی تھی, جبکہ آفیشیل کوئی بھی جو ہے بیان ہی نہیں آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. یہ اس طرح کی سچویشن میڈیا اس وقت سب سے زیادہ ڈرا رہا ہے, ہر قسم سے خوف و دہشت کا ماحول بنا رہا ہے, اور اس کے درمیان میں ہی پورا کا پورا قصور مسلمانوں پہ ڈال کر کے نفرت کی بازار بن کر. کل بھی ہم نے ساری پرائم ٹائم میں رکھی تھی, ابھی بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھی. بہرکیف ناظرین آئیے آگے چلتے ہیں. اس وقت ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے بہت زیادہ معاملات پائے جا رہے ہیں. اس وقت 24 گھنٹے میں 40 ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور 1035 نئے معاملے پورے ہندوستان میں, پورے ملک میں اس وقت آ رہی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1035 نئے معاملے درج ہونے کے ساتھ ہی اب تک کل 7447 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے, جن میں 71 غیر ملکی مریض شامل ہیں. یہ پورے الگ الگ ریاستوں کی تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ ناظرین سینیٹائزیشن کرنے پہنچے کارپوریشن اہلکار پر کئی چھتوں سے تھوک کی بارش ہوئی, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. جی ہاں, کورونا وائرس کے خلاف جاری جنگ کے دوران ملک کی سبھی ریاستوں میں ہر اس علاقے کی صفائی ہو رہی ہے اور سینیٹائزیشن کیا جا رہا ہے جہاں کورونا پازیٹیو مریض مل رہے ہیں یا ملے. خصوصی طور پر ان علاقوں کو سیل کر کے سینیٹائزیشن ہو رہا ہے جہاں کئی کورونا پازیٹیو مریضوں کا پتہ چلا ہے اور اس انفیکشن کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے. جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کا ہند پیڑی علاقے بھی 5 کورونا پازیٹیو مریض ملنے کی وجہ سے کافی حساس مانا جا رہا ہے, اور وہاں سرکاری ملازمین سینیٹائزیشن کے لیے پہنچے, لیکن علاقے میں چھتوں پر سے کئی لوگوں نے تھوکنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے سینیٹائزیشن کا کام رک گیا ہے. یہ کام بہت غلط ہے. وہ آپ کے ہی اچھائی کے لیے, آپ کے گھروں کی صفائی کے لیے, جراثیم سے پاک کرنے کے لیے آپ کی بستی اور کالونی کو آ رہے ہیں, تو آپ ان پر تھوکنے کا جو یہ کام کیا جا رہا ہے یہ واقعی بہت ہی افسوسناک, تشویشناک اور انسانیت سوز ہے کہ آپ انسانوں پر تھوکے جو خود آپ کی جو ہے کالونی کو صفائی کرنے کے لیے آئے. یہ واقعہ جمعرات یعنی 9 اپریل کا ہے, جب میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی ایک ٹیم ہند پی ڈی علاقے کے وارڈ نمبر 23 واقع نالا روڈ پہنچی تھی. بتایا جاتا ہے کہ یہاں ملازمین سینیٹائزیشن کا کام شروع کر چکے تھے, لیکن اسی وقت علاقے میں بنے گھروں کی چھتوں سے کچھ لوگ ان پر تھوکنے لگے. شروع میں ملازمین نے لوگوں کی حرکتوں کو نظر انداز کیا, لیکن جب کئی طرف سے تھوکا جانے لگا تو سینیٹائزیشن کا عمل روکنا پڑا. پریشان سرکاری ملازمین اپنا کام ختم کیے بغیر وہاں سے لوٹ گئے اور اپنے اعلیٰ افسر یعنی ڈپٹی میونسپل کمشنر رجنیش کمار کو اس کی جانکاری دی ہے. ناظرین واقعی بہت ہی غلط کام ہے کہ جو ہے آپ کی خدمت کے لیے جو آئیں اور آپ کو ان کی غیر انسانی حرکتیں کر کے ان کو جو ہے بھگائے جانے لگے.
नाज़रीन, गुजरात में तनख्वाह की मांग को लेकर मजदूर जो सड़क पर उतरे हैं वो सारी वीडियोस हमने आप लोगों के सामने रख दी है। अब आइए एक खबर आपको सुनाता हूं कि WHO ने क्या कहा था, रिपोर्ट उसकी क्या गलत हुई थी। दरअसल WHO ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की बात पर सफाई दी है और कहा है कि हिंदुस्तान में फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल WHO ने कबूल किया है कि कोरोना वायरस को लेकर तैयार की गई उनकी रिपोर्ट में गलती हुई है, जिसको अब ठीक कर दिया गया है। WHO का कहना है कि हिंदुस्तान में क्लस्टर ऑफ केस यानी ढेरों मामले हैं लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। बता दें कि कोविड-19 के मामलों के सिलसिले में जारी की गई रिपोर्ट में चीन के कॉलम क्लस्टर ऑफ केसेस लिखा गया था, जबकि हिंदुस्तान के कॉलम में बीमारी के फैलाव की सतह को कम्युनिटी ट्रांसमिशन बताया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहीं मरकजी हुकूमत का भी कहना है कि हिंदुस्तान में अभी तक कोरोना वायरस को लेकर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सबूत नहीं मिले हैं और मुल्क में इन्फेक्शन की शरह अभी भी 2% पर बनी हुई है। सरकार का यह भी कहना है कि अगर मुस्तकबिल में मुल्क में कोरोना तीसरे मरहले में दाखिल होगा तो उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको रखनी थी। कुछ वीडियोस में आप लोगों के सामने इस वक्त रखता हूँ। देखिए कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी सब्जी वाले और किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कर्नाटक से सब्जी फेंकने की एक वीडियो यहाँ पर आई हुई है कि जो है किस तरह से जो है इस वक्त बहुत सारे ऐसे खेत हैं या ऐसी दीगर सब्जी के खेत हैं जहाँ पर इस वक्त फसल तैयार है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है उनको ना एक्सपोर्ट करने की इजाज़त है ना इंपोर्ट करने की इजाज़त है। इस वजह से जो है लोग पूरी तरह से अपने फसल को जो है तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और खाली मैदान में ले जा कर के डाला जा रहा है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है कर्नाटक के एक अलग इलाके से। इसके अलावा नाज़रीन, लद्दाख से भी एक वीडियो आई हुई है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए से आवाम को जो है खाना और राशन देने की ये वीडियो वायरल हो रही है। आप इसको देखें, इसके अलावा दीगर वीडियोस को भी देखें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।